ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسراف سے بچنے کا واقعہ۔ ایک صحابی کی خستہ حالت دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کا نام لیا کہ ان سے جا کر کہنا وہ تمہاری مدد کریں گے۔ یہ صاحب جو ان کے گھر پر پہنچے تو دیکھا کہ اپنی عورت کو ڈانٹ رہے ہیں اور اتنی بات پر کہ چراغ میں بتی موٹی ڈال دی تھی۔ یہ وہیں سے واپس چلے آئے اور اپنے آنے کی خبر تک نہ کی اور جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کچھ نہ کہا۔ پھر ایک دو روز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوچھ لیا تو انہوں نے پورا واقعہ بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تو یہ حالت تھی، میں کسی طرح ان سے اپنا حال کیوں کہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جا کر کہو۔ جب یہ گئے تو وہ صاحب بہت خوش ہوئے اور جو کچھ نقدی وغیرہ تھی لا کر حاضر خدمت کر دیا اور فرمایا کہ ہمارا جو کچھ ہے وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہونے کے لیے ہے۔ پھر انہوں نے پہلی مرتبہ آنے کا واقعہ بیان کیا تو وہ صاحب کہنے لگے اسراف خدا کو ناپسند ہے، اسی وجہ سے میں ناراض ہوا رہا تھا۔ یہ ہے اسراف سے بچنا اور خدا کے لیے صرف کرنا۔ یہ تو گورنر کیسے بنتے، مگر گورنری میں بھی ایسے اعمال کیے کہ بڑے سے بڑے بزرگ بھی وہ اعمال نہیں کر سکتے۔ اپنے مال اپنے اوپر لگا کر تعیش کی زندگی مت گزارنا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو گورنر بن کر تشریف لے جا رہے ہیں، راستے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ چھپ گئے، دیکھے کہیں حکومت آنے کے بعد ان کی زندگی بدلی تو نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے کو چھوڑ کر دشمنوں کے طریقے کو تو نہیں اپنایا۔ چنانچہ دیکھا تو حضرت سلمان سب کے چلے جانے کے بعد گدھے پر اس طرح بیٹھے کہ دونوں پاؤں ایک طرف نکلے ہوئے ہیں۔ گوشت کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ کوشش تھی کہ میرے گورنر اپنا مال اپنے اوپر لگا کر تعیش کی زندگی نہ گزارے، بلکہ قرآن کریم میں جو اس کے موضوع ہیں ان میں مال صرف کریں۔ جب سلمان رضی اللہ عنہ واپس آئے تو پھر عمر رضی اللہ عنہ نے راستے میں دیکھنے کے لیے چھپ گئے تو دیکھا کہ اس جگہ اسی حالت میں ہڈی نکال کر چوس رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نکل کر حضرت سلمان سے چمٹ گئے اور کہا یہ میرے بھائی ہیں، اور بہت خوش ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پہلی مرتبہ میں مدینے میں پکا مکان دیکھا تو مسجد میں ٹہلے ہوئے فرمایا کہ اس امت میں بھی فرعون پیدا ہوئے ہیں۔ فرمایا فرعون نے کہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صاحب نے پکا مکان بنایا تھا، وہ صاحب جب مجلس میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا۔ اس پر انہوں نے تحقیق کی، جب ان کو حالات سے آگاہی ہوئی تو اس مکان کو گرا دیا، مگر آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع نہیں کی۔ دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہاں گئے تب معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے اسراف کیوں کیا اور نہ تعریف کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر ناراضگی تھی کہ تمہارا ذوق ہم سے کیوں بدل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر بناؤ وبال ہے مگر جس سے چارہ نہ ہو، جس پر یعنی ضرورت کے بافد جو مکان ہو وہ بہتر۔ بہرحال چیزیں ختم ہو جائیں گی لیکن اعمال والا نور ختم نہیں ہوگا، بلکہ اس کی روشنی میں انسان جنت تک پہنچے گا۔ جب انسان اعمال میں پڑتا ہے تو خدا اس سے محبت کرتے ہیں اور جتنا یہ اعمال میں بڑھتا ہے اس کی محبت بڑھتی ہے، پھر زمین والے اس سے محبت کرتے ہیں۔ آج اس عمل والی روشنی کو حاصل کرنے کے لیے محنت کم ہو گئی ہے اور اسلامی زندگی کو تفشیف کہتی ہیں اور اس کے اصول بدلنے کی فکر میں پڑے ہیں اور اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ خدا اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روشنی کو حاصل کرنے کے لیے مسجد والے اعمال دیے۔ ہمیں دنیا میں اعمال میں کمی بیشی کا اختیار نہیں، اس میں ہمیں دینی روشنی والے اعمال ہی اختیار کرنے پڑیں گے۔ انسان میں ایک تو انسان کی روح ہے اور ایک اس کا برتن یعنی جسم ہے۔ اگر روح نکل جائے تو انسان سڑنے لگتا ہے، اندھا بہرا بن جاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس طریقے سے انسان کی زندگی گزارنے کے لیے جو اسباب ہیں وہ تو برتن اور جسم ہیں اور جو اعمال ہیں وہ اس کی روح ہیں۔
اگر ہمارے نقش اعمال کی روح سے خالی ہوں گے تو ان ضعف سے پریشانیاں آئیں گی۔ اگر دکان میں اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نہ ہوئی تو یہ پریشانی لائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی 24 گھنٹے کی زندگی پر آ جاؤ، پوری کامیابی حاصل کر لو، اور اس اندر کی روشنی اور نور کو حاصل کرنے کے لیے سب مل کر کوشش کرو۔ اللہ نور السماوات والارض والا نور حاصل کرو۔ اس نور کو حاصل کرنے کے لیے مزید وار اعمال اختیار کریں۔ خدا نے جو کچھ دینے کا وعدہ فرمایا ہے اس کے ملنے کا یقین ہو کہ خدا ہمیں ان اعمال پر کامیابی دیں گے، نہ کہ چیزوں پر۔ بہرحال ہم کامیابی حاصل کرنے کے لیے اعمال پر محنت کریں، اور اس میں بنیادی اعمال مزید والے اعمال ہیں، اور ان اعمال میں روح خدا کے دھیان سے آئے گی۔ یہ دھیان رہے گا کہ اس عورت کو دیکھوں گا، خدا ناراض ہوگا، اور اگر یہ دھیان نہ رہا تو دیکھتے دیکھتے چھونے میں اور پھر زنا میں مبتلا ہو جائے گا، اور حرام غذا کو دیکھ کر یہ خیال آ جائے کہ میں حرام کا لقمہ کھاؤں گا تو خدا 40 دن کی نماز قبول نہ کریں گے۔